کچھ لوگ عرصے سے میرے والد سے یہ وویلا کر رہے ہیں کہ جی یہ نامعاذ اللہ حضور کے صحابہ کا بے ادب ہے اور صحابہ کرام کے والے سے اس کا رویہ جارحانہ ہے۔ میں عرصہ سے مختلف فونز پر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں، ساری قوم کو پتہ ہے، ٹیلی ویژن چینلز ہوں، تحریر کا میدان ہو، خطابت کا میدان ہو یا عدالتی معاذ ہو، ہر جگہ میں نے نبی علیہ السلام کے گستاخوں روافظ کا شدید ترین رد کیا، اور جس کی بنا پر مجھے جانی مالی کئی حوالوں سے نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ اس کے باوجود میرے ذاتی پرخاش میں میری ذاتی مخالفت کی وجہ سے یا کئی اور وجوہات کی بنا پر کئی لوگوں نے یہ تسلسل سے یہ پروپیگنڈا جاری رکھا ہوا ہے کہ جی یہ معاذ اللہ حضور کے صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتائیں میں نے کس صحابی کی بے ادبی کی تو وہ جواب ندارت۔ تاہم میں نے گزشتہ دنوں ایک خطاب میں بڑے جارحانہ انداز سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھئی تمہاری صحابہ سے کیا مراد ہے؟ کیا تم مروان جیسے لانتیوں کو صحابی کہتے ہو؟ ابن زیاد جیسے کمینوں کو، خولی، شمر اور یزید جیسوں کو تم صحابہ کی لسٹ میں شامل کر کے، کیونکہ میں تو ہمیشہ ان جیسے لوگوں کے خلاف بولتا ہوں، تو تم ان کو تو کہیں صحابہ کی لسٹ میں شامل کر کے میرے خلاف نہیں پروپیگنڈا کر رہے؟ یہ فللہ الحمد کہ یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ وہ جن لوگوں کا اصل درد ایسے ہی لانتی کرداروں کے ساتھ تھا، انہوں نے اپنے اندر کا بغض نکالا اور وہ بول پڑے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کر پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو حنیف قریشی صحابہ کا گستاخ ہے، اور اس نے ایک صحابی مروان بن الحکم کے حوالے سے ایسے سخت جملوں کا استعمال کیا ہے۔ اور کچھ تو نادان جو بعض لاہوری پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ میری ذاتی پرخاش میں ان جاہلوں کو یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ مروان کے دفاع میں اور یہ میری مخالفت میں انہوں نے بھی پروپیگنڈا کیا جی کہ دیکھیں یہ امام بخاری کے راوی اور ایک صحابی جس کو ابن کثیر نے صحابی قرار دیا ہے، تو اس کی بارگاہ میں جناب اس نے جسارت اور گستاخی کی ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ میں نے چاہا تھا کہ میں اس حوالے سے میں مروان کی سیرت، اس کا کردار، اس کے کرتوت اور اس کا پورا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے پاس چونکہ خطابات کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، وقت نہیں تھا، تو آج تھوڑا وقت نکال کر میں آپ کے سامنے اس مروان بن الحکم کی بایو ڈیٹا رکھتا ہوں، اس کی حالات زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے حوالے سے جو حدیث شریف میں یا دیگر سیرت کی، تاریخ کی، اسماء الرجال کی کتابوں میں جو اکابرین امت نے، اور اس کے بعد ازاں ہمارے جو مسلکی بڑے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یا دیگر بڑی بڑی شخصیات، اور اسی طرح جو دیوبندی اکابر ہیں یا دیگر اہل حدیث اکابر ہیں، ان کی چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امت نے اس مروان کے لیے کیا رویہ رکھا۔ اور یہ سارے حوالے سامنے رکھنے کے بعد میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو بعض تو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں اور بعض دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے جن کا تعلق ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے، کہ ان سے پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرے رد کے اندر جو لہجہ اختیار کیا ہے، تو کیا میرے سے زیادہ سخت رویہ اکابرین امت نے مروان کے بارے میں اختیار کیا ہے؟ تو کیا آپ کے وہی الفاظ اور انداز ان کے بارے میں بھی ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کا تعلق ان سے کیا ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ مابعل امتیاز کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ مروان لعنتی ہے۔ ہاں، مروان لعنتی ہے۔ یہ اپنے دور میں ایک ناسبی شخص تھا، دشمن اہل بیت تھا، حسنین کریمین کا شدید بغضی تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر اہل بیت پر سب و شتم اس کا معمول تھا۔ ممبروں پہ بیٹھ کر جمعے کے خطبوں میں یہ مولا علی پر، حسنین کریمین پر تبرے کرتا تھا، لعنتیں بیچتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ اس کے اس گالیاں چونکہ خطبے میں دیتا تھا، عید کے خطبوں میں بھی، تو لوگ اس کا خطبہ سننے سے پہلے ہی جب اٹھ کے جانے لگے تو اس نے ایک نئی بدعت، بری بدعت کا آغاز کیا، اور اس نے وہ عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا۔ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے حضور کے ایک پیارے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کو جب روضہ رسول میں دفن کیا جانے لگا تو اس نے وہاں پر جھگڑا ڈالا اور ان کو دفن نہ ہونے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مین یہ سبب تھا، اسی کی خباثت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، حضرت ابو سعید خدری، سہل بن سعد ساعدی، حضرت ابو ذر غفاری، اسامہ بن زید، حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ کی اس نے شدید ترین بے عزتیاں کی۔ کئی جلیل القدر صحابہ، حضرت سیدنا ضحاک بن قیس فاری، حضرت نعمان بن بشیر اور دیگر کئی صحابہ کا یہ قاتل تھا۔ واقعہ ہررہ جو پیش آیا جس میں کئی ہزار صحابہ، ان کی اولادیں، تابعین، تبع تابعین شہید کر دیے گئے، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا،
اور وہاں جو ہوا وہ ایک تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. اس میں یزیدی فوج کا جاسوس اور ان کی رہنمائی کرنے والا یہی مروان اور اس کا بیٹا تھا. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو یادگاریں تھیں ان کے ساتھ شدید بغض رکھنے والا اور اس کی ایسی کئی خباستیں اور کمینگیاں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ امت کے نزدیک ایک مبعوث ترین شخص گزرا ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ مروان لعنتی شخص ہے. اس پر اعتراض کیا گیا تو میں سب سے پہلے یہ احادیث اور روایات صحیحہ سے یہ ثابت کروں گا کہ واقعی مروان جو ہے نا وہ لعنتی ہے اور بعد ازاں امت کے بڑے بڑے لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی ہے. سب سے پہلے میں حدیث کا حوالہ دوں گا. نسائی شریف یہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے. حدیث نمبر 11491 ہے اور اس حدیث کی سند جو ہے نا اس کو علامہ البانی یہ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور علامہ البانی یہ ہمارے مکتبہ فکر کا بندہ نہیں ہے, یہ دوسرے مکتبہ فکر کی بڑی مستند شخصیت ہے. انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کو علی شرط البخاری اس کو حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی صحت کا قول کیا ہے. امام ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو روایت کیا. امام ابن مردویہ نے اپنی تفسیر کے اندر, حضرت امام جزری نے ان نہایہ فی غریب الحدیث کے اندر اس حدیث کو روایت کیا. علامہ زمخشری نے الفائق فی غریب الحدیث کے اندر اس کو روایت کیا. علامہ بلخی نے قبول الاخبار و معرفت الرجال اس کے اندر انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو یزید کی بیعت کے لیے مدینہ میں مامور کیا تو اس نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ یزید کی بیعت سنت ابی بکر اور عمر ہے. اس حدیث کا ابتدائی حصہ یہ بخاری اور دیگر سیاح کے اندر بھی ہے, لیکن چونکہ جو اگلے الفاظ ہیں وہ مستقل جس کتابوں میں وہ میں نے ان کا حوالہ دیا ہے. اس پر وہاں موجود خال المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ کے پیارے بھائی اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سنت و ہرقل و کیسر, کہ یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہ کہ ان کو اس کام کو, بلکہ یہ تو کیسر و کسرا کی سنت ہے. اس پر جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ مروان نے لوگوں کو کہا کہ اس کو پکڑو, تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنی بہن ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور بعد ازاں یہ کہنے لگا ھذا الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدیہ اف لکما, یعنی اس نے کہا کہ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بندہ ہے جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت والذی قال لوالدیہ اف لکما یہ نازل ہوئی ہے, یعنی اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب یہ اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کذب واللہ ما ہوا بہ ولو شئت, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے مروان, اور اگر میں چاہوں تو میں اس آدمی کا نام بتا سکتی ہوں جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. لیکن مروان تیری اصلیت یہ ہے کہ ولاکن رسول اللہ لعن ابا مروان و مروان فی صلبی, کہ اللہ کے رسول نے مروان پر اس وقت لعنت فرمائی کہ جب یہ اپنے والد کی پشت میں تھا. فمروان فیدۃ من لعنت اللہ, مروان اللہ کی لعنت کا ٹکڑا ہے. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے, اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ ام المومنین سلام اللہ علیہا نے مروان کو جھوٹا قرار دیا, اور اس نے جھوٹ بھی بولا تو قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولا, اور یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولا اور ایک صحابی رسول کے اوپر الزام لگایا. اور صحابی رسول پر یہ الزام اس کا لگانا یہ ایک اس کی شدید توہین ہے. دوسرا یہ صحابی بھی عام نہیں ہے, خال المومنین ہے, ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کے بھائی ہیں. اور اس کے بعد یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, کافر کے بارے میں اس کو اس نے چسپاں کیا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری بات یہ کہ مروان کو لعنتی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ نے قرار دیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امی عائشہ کے بیٹے ہیں وہ امی عائشہ صدیقہ کی اس بات سے نالاں کیوں ہیں؟ اور میں پہلے حوالہ دے چکا کہ اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا. اب اسی روایت کو بطور استدلال بڑے بڑے علماء مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر ذکر کیا ہے. تفسیر ایجی جامع البیان کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبداللہ شافعی, یہ 9ویں 10ویں صدی کے بزرگ ہیں, انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو. تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی, تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے, تفسیر روح المعانی کے اندر یہ روایت موجود ہے, الصواعق المورکہ کے اندر اسی مروان کی مذمت کرتے ہوئے یہ روایات لے کر آئے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی, حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری, تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے, اور اسی طرح امتاع الاسماء کے اندر علامہ مکریزی نے, اور اسد الغابہ جیسی کتابوں کے اندر یہ حدیث ذکر کر کے مروان کی مذمت پر استدلال کیا گیا ہے. اب اتنے علماء اور یہ محدثین انہوں نے اس
مروان کو لانتی قرار دیا۔ دوسری حدیث صحابی رسول ہیں حضرت عامر بن مرہ الجونی، صحابی رسول حضرت عامر بن مرہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ مروان کے والد نے استاذن علی النبی، اللہ کے نبی پر آپ تشریف فرماتے اجازت چاہی، اللہ کے نبی نے اس کی آواز کو پہچانا اور اس کی گفتگو کو، لہجے کو، تو فرمایا اس کو آنے دو، علیہ لعنت اللہ وعلی من یخرج من صلبہ الا المؤمن منہم، کہ آنے دو اس پر اللہ کی لعنت، اور جو اس کی پشت کے اندر ہے سوائے مومنوں کے جو اس کی پشت کے اندر ہوں گے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو روایت ہے، اور یہ عبداللہ بن زبیر والی روایت کو علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دی ہے، مسند بزار کے اندر ہے، اور اس کی سند، یہ حدیث نمبر 2197 ہے، اور اس کی سند کو بھی دیکھا جائے تو سند صحیح ہے۔ اور المطالب العالیہ کے اندر علامہ اسقلانی نے حدیث نمبر 4459 یہ روایت ذکر کی ہے۔ اسی طرح یہ روایت مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، صحیح ہے علی شرط صحیحین، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اور محدثین کرام نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں لقد لعن اللہ الحکم وما ولد علی لسان نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم اور اس کے بیٹے مروان پر اپنے نبی کی زبان سے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ المطالب العالیہ کے اندر لعن رسول اللہ الحکم ومن یخرج من صلبی، اللہ نے حکم اور جو اس کی پشت میں سے نکلے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مستدرک للحاکم کے الفاظ ہیں کہ ان رسول اللہ لعن الحکم وما ولدہ۔ اب یہ حدیث صحیحہ ہے، حدیث صحیحہ ہے، اور جو محدث کسی حدیث کو صحیح قرار دے کر ذکر کرتا ہے تو ہر مسلمان کا حدیث صحیحہ پر یقین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو محدثین کرام اس حدیث کو صحیح قرار دے کر روایت بھی کر رہے ہیں اور استدلال بھی کر رہے ہیں تو وہ مروان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے، یہ بھی صحیح قرار دیا امام حاکم نے اس کو، حدیث نمبر 8477 ہے۔ اور اسی طرح حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری نے، علامہ ابو نعیم بن حماد نے کتاب الفتن کے اندر، اور علامہ برہان الدین حلبی انسان العیون کے اندر انہوں نے روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو لے کر حضور سید عالم کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور اس بچے کو دعا دیتے تو فادخل علیہ مروان بن الحکم، حضور کی بارگاہ میں مروان بن حکم آیا، یا فادخلا کے الفاظ کر سکتے ہیں کہ اس کو لایا گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الوضع ابن الوضع الملعون ابن الملعون، یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے اور لانتی کا بچہ لانتی ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم کی اولاد جس وقت 30 تک پہنچے گی تو یہ اللہ کے دین کو اتخذوا دین اللہ دخلا وعباد اللہ خولا ومال اللہ دولا، یہ اللہ کے دین میں دخل اندازی کریں گے، اللہ کے بندوں کو غلام اور اللہ کے مال کو ذاتی ملکیت بنا لیں گے۔ اور اس کو بھی السلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے حدیث صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح اس کو علامہ امام حاکم نے اس کو علی شرط صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار دی ہے۔ اگلی روایت ہے، اور اس روایت کو بڑے دل تھام کر آپ سنیے گا، اور یہ روایت المطالب العالیہ کے اندر علامہ اسقلانی نے ذکر کی ہے، اتحاف المار الخیرہ کے اندر علامہ بوصیری نے، بنیادی طور پر مسند ابو یعلا کے اندر ہے، امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے، یوں ہی جامع المسانید و سنن کے اندر علامہ ابن کثیر نے، طبقات الکبریٰ کے اندر علامہ ابن سعد نے، اور تاریخ الاسلام کے اندر علامہ زابی نے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ اب یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، اگر صحیح لذات ہی نہیں ہے تو بہرحال صحیح لغیری ضرور ہے۔ حضرت ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں حسنین کریمین کے پاس موجود تھا تو وہاں وہ مروان یشتم الحسن والحسین، کہ اس مروان نے حضرات حسنین کریمین کو گالی دی، والحسن ینہی الحسین، حضرت امام حسن اس پر حضرت حسین غصے ہو گئے تو امام حسن حضرت حسین پاک کو منع کرنے لگے۔ جب ہی مروان کو غصہ آیا تو اب لفظ سنیے، کہنے لگا اہل بیت ملعونون، تم اہل بیت ملعون ہو۔ فغضب الحسن، امام حسن مجتبیٰ کو غصہ آ گیا، فرمایا اہل بیت ملعونون، اے مروان کے اہل بیت لعنتی ہیں، فواللہ لقد لعنک اللہ وانت فی صلب ابیک، اللہ کی قسم اللہ نے تجھ پر اس وقت لعنت بھیجی جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، پھر آپ نے قسم کھائی، فرمایا واللہ واللہ ثم واللہ لقد لعنک اللہ علی لسان نبی وانت فی صلب الحکم فسکت مروان، فرمایا اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے تجھ پر لعنت بھیجی ہے
درا حالے کہ تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا۔ یہ سن کر مروان خاموش ہو گیا۔ اب اسی طرح محدثین کرام نے پورے باب باندھ کر، جس طرح حافظ اسقلانی نے باب باندھا ہے، باب لعن رسول اللہ الحکم بن ابی العاص و بنی امیہ، اور آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مروان کے حوالے سے مروان کے والد اور مروان اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں جن میں کئی سندیں کمزور ہیں اور کئی سندیں جو ہے نا وہ جید یعنی صحیح سند ہیں۔ اب یہ روایات ہیں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند ابو یعلا کے اندر، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا، آپ بیدار ہوئے تو آپ بڑے پریشان تھے، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حکم کے بیٹے میرے ممبر پر اچھل کود کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بوقت وصال تک اس خواب کی وجہ سے پریشان رہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت امتی علی ایدی غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ تو اب یہ بخاری، مسلم اور دیگر صحیح صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، مشہور حدیث ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے لونڈوں کی امارت اور حکومت کے حوالے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ان روایات کی شرح میں مرقات المفاتیح کے اندر علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بنو امیہ کے جو لونڈوں کی مراد ہے تو ان کی حکومت وہ بچے ہوں گے، کہ لونڈوں سے مراد یہ نہیں کہ عمر کے کچے ہوں گے، بلکہ عقل کے کچے۔ عمریں تو ان کی بڑی ہوں گی لیکن عقل کے کچے ہوں گے، کام ان کے بچوں والے ہوں گے۔ تو وہ کون ہیں؟ اے من حکومت صغار الجہال کا یزید ابن معاویہ و اولاد حکم و امثال، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان ذلیل جاہل بنو امیہ کے لوگوں کی حکومت ہے، جس طرح یزید بن معاویہ اور حکم کی اولاد، تو حکم کی اولاد مروان ہے، اور ان جیسے وہم اغیلمۃ من قریش، یہی وہ لوگ ہیں کہ رحم النبی فی منامی یلعبون علی منبری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے منبر کے اوپر اچھلتے کودتے خواب میں دیکھا تھا۔ تو گویا وہ جو حدیث ہے اس کے اندر بھی جو لوگ مراد ہیں تو وہ یہ مروان اور یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ایسی قباحتیں اسلام کے اندر جاری کی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو اسی طرح اس سے لونڈوں سے مراد وہ عمر کے کچے لوگ ہیں، یہ بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین نے بھی یہی مراد دی ہے کہ یہاں سے مراد یہ نہیں کہ وہ لونڈے ہوں گے، بلکہ اس سے لونڈے سے مراد عمریں چھوٹی ہوں گی، عمریں پکی ہوں گی لیکن وہ عقل کے کچے ہوں گے، وہ کام ایسے کریں گے شرارتیوں والے، خبیثوں والے، کہ جس طرح ایک جو حالات بچے بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے پہلا ہمارا سیگمنٹ یعنی پہلی ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث ہیں، اس سے یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے میں نے محدثین کرام آپ کے سامنے نام لیے ان لوگوں کے نزدیک یہ مروان لعنتی شخص ہے، اور یہ روایتیں لکھ کر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لعنتی قرار دی ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی امت یزید اس مروان کو لعنتی قرار دے رہی ہے تو میں نے اگر اس کے لیے کہہ دیا کہ مروان لعنتی ہے تو میں نے کون سا جناب نیا پہاڑ جو ہے نا اس کو میں نے سوراخ کر دیے؟ پھر یہ کہا گیا جی کہ مروان جو ہے نا وہ صحابی ہے، اور میں نے جناب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ صحابی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات یہ کہ اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ مروان ہرگز صحابی رسول نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ اگر بعض لوگوں نے اس کے لیے یہ قول لکھا بھی ہے تو وہاں پر انہیں وضاحت کی ہے کہ احتمال ہے، یعنی ممکنہ طور پر امکان موجود ہے کہ یہ اس دور میں چونکہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں حضور کی خدمت میں لے کے آتے تھے تو اس کا والد بھی شاید حضور کے پاس لے کر آیا ہو تو پھر اس کو جناب وہ شرف ملا ہو۔ حالانکہ وہ میں آپ کو حدیث پیچھے سنا چکا ہوں کہ جب اس کا باپ اس کو لے کر آیا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول نے آگے سے کیا رویہ رکھا تھا، اور پھر اس کے اوپر تقریباً جمہور علماء محدثین مورخین کی واضح طور پر ان کا موقف ہے کہ یہ جو مروان ہے یہ صحابی نہیں ہے۔ میں چند حوالے عرض کرتا ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بخاری کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حاضر روایت بالنسبت الی مروان مرسلہ، کہ مروان کی نسبت سے یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے۔ کیوں؟ کہ لا صحبت لہ، کیونکہ مروان صحابی نہیں تھا، تو ظاہر ہے جب وہ صحابی نہیں تھا تو اس کی روایت مرسلہ ہوئی۔ تقریب التہذیب کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ لا تثبت لہ صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یعنی وہ صحابی نہیں ہے۔ شیخ عراقی تحفۃ التحصیل کے اندر امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمدن یعنی البخاری، کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ مروان بن الحکم ران نبی، کہ کیا مروان بن حکم نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور یہ صحابی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے۔
تہذیب التہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر فرمایا. الاستیعاب کے اندر علامہ ابن عبد البر متوفا 463 ہجری وہ فرماتے ہیں لم یروا لانه خرج الى الطائف طفلا لا يق کہ یہ بالکل چھوٹی عمر میں تھا، اور ایک قول کے مطابق تو اس کی ولادت ہی بات نہیں ہوئی. بہرحال وہ جو قول ہے جس میں یہ 1 سال 1.5 سال کا تھا یا 2 سال کا، کہ جب اس کے باپ کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، اور اس بات کے اوپر بھی تقریباً مورخین کا مفسرین محدثین کا اجماع ہے کہ مروان اور اس کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وجوہات کی بنا پر مدینہ منورہ سے نکال دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان دونوں ہستیوں کے زمانے میں ان یہ سٹل جو ہے نا لگاتار ان کے اوپر پابندی رہی، اور یہ مدینہ تشریف یہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. اسی طرح علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی اسد الغابہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی صحبت یعنی صحابیت جو ہے نا مروان کی ثابت نہیں ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی اطراف المسند کے اندر روایت کرتے ہیں کہ لا تصح له رؤیا ولا سماع، کہ نہ اس کا سماع حضور سے ثابت ہے اور نہ اس کی رویت، یعنی یہ صحابی نہیں ہے مروان. امام ترمذی سنن کے اندر لکھتے ہیں وہ مروان لم یسمع من النبی و من التابعین، کہ یہ تابعین کے دور کا بندہ ہے، تابعین کی لسٹ میں یہ آ سکتا ہے، یعنی یہ زمانہ اس کا صحابہ کے بعد کا ہے، مروان صحابی نہیں ہے. اسی طرح النکت علی مقدمۃ ابن صلاح علامہ زرکشی لکھتے ہیں کہ مروان کو حضور سے کوئی سماع حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے تذہیب تہذیب الکمال الذہبی کے اندر موجود ہے کہ اس کی صحبت اور اس کا سماع رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. علامہ زرکشی النکت علی مقدمہ کے اندر انہوں نے بھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ مروان جو ہے نا اس کی صحابیت نہیں ہے. علامہ ابن حجر فتح الباری کے اندر آپ ایک استدلال لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ مروان نے جس وقت طلب خلافت کیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی عبداللہ بن عمر جیسی ہستی موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے تو کیوں یہ خلافت کا دعوے دار بنا ہے؟ تو کہنے لگا لیس ابن عمر بافقہ منی ولکنہ اسن منی وکانت لہ صحبہ، کہ عبداللہ بن عمر مجھ سے زیادہ عقل مند اور سیانے نہیں ہیں. دیکھیے صحابی رسول کے لیے کیا کہہ رہا ہے، عبداللہ بن عمر جیسے بندے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور سیانے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور ان کو صحابیت حاصل ہے. تو یہ امام ابن حجر لکھتے ہیں فہذا اعتراف من ہو بعدم صحتی، یہ مروان کی اپنی طرف سے اعتراف ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، اس نے حضور کی صحبت حاصل نہیں کی ہے. اسی طریقے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی عمدۃ القاری میں سیم انہی لفظوں کے ساتھ انہوں نے بھی استدلال کیا ہے. امام ابن حجر کے الفاظ انہوں نے بھی ذکر کیے ہیں کہ مروان کے لیے صحبت حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن ملقن التوضیح لشرح جامع صحیح کے اندر لکھتے ہیں کہ فلم تصح له صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے. اسی طریقے سے تقریب التہذیب کے اندر امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ لا تثبت له صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا یہ صحابی نہیں ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی مغانی الاخیار فی شرح اسامی رجال معانی یہ الاثار میں لکھتے ہیں لا تثبت له صحبہ، کہ اس کے لیے صحبت نہیں ہے ثابت. اور اسی طریقے سے دیگر علماء کے علاوہ الکوثر الجاری کے اندر علامہ قرانی الکوثر الجاری شرح صحیح بخاری وہ لکھتے ہیں کہ لیس له صحبہ، کہ مروان کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح المغیث کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعین کے دور کا ہے. امام جلال الدین سیوطی توشیح شرح جامع صحیح کے اندر لکھتے ہیں ان مروان لا صحبت له، کہ مروان کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے. امام قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ لا صحبت له، مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے. طبقات ابن سعد کے اندر علامہ ابن سعد نے اس کو الطبقۃ الاولی من اہل المدینہ من التابعین بعد اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ کے بعد کا بندہ لکھا ہے. خلیفہ بن خیاط نے اس کو تابعین کے زمانے کا بندہ لکھا ہے. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر واضح طور پر تابعین کے دور کا بندہ لکھا ہے. معجم الطبرانی کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو مدینہ منورہ میں تابعین کے زمانے کا بندہ لکھا ہے. امام دار قطنی نے جہاں تابعین کے زمانے کے لوگوں کے نام لکھے ہیں وہاں پر مروان کا نام لکھا ہے. اور القواقب الدری کے اندر علامہ کرمانی نے اس کو جناب تابعین کے دور کا بندہ لکھا ہے. اور البدر المنیر کے اندر علامہ ابن ملقن وہ کہتے ہیں کہ تاہنا اہل العلم فیہ، کہ مروان کے اوپر اہل علم نے محدثین نے تان کیا ہے، اس کی تنقید کی ہے، اس پر نقد کیا ہے. اور یہ بالکل اہل سنت کے ہاں مکمل طور پر اصول ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے صحابی پہ کوئی جرح نہیں ہو سکتی. تو جب محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اس کے اوپر کلام کیا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے. اب جب یہ صحابی نہیں ہے اور امام ابن
کثیر کے حوالے سے بتایا گیا اور علامہ ابن تیمیہ کا، اور اسی طریقے سے کلہ بازی اور علامہ باجی نے واقدی کا قول لکھا ہے. اور حیرانگی کی بات یہ کہ اسی علامہ واقدی کے اوپر یہ لوگ تبرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے، لیکن وہ واقدی کے اس قول کو اپنے محبوب بندے کی محبت میں اس قول کو جناب وہ لے کر آ گئے ہیں. تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ نے امکان لکھا ہے اس کی صحبت کا، اور علامہ ابن کثیر نے جو دعویٰ کی ہے وہ بلا دلیل ہے، وگرنہ وہ بتاتے کہ کون سے کثیر اہل علم ہیں جنہوں نے مروان کو صحابہ کی لسٹ میں لکھا ہے. اور اگر ہم یہ بات مان لیں تو پھر آئیں ذرا یہی علامہ ابن کثیر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس صحابی کے بارے میں انہوں نے آگے جناب اپنا رویہ کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مروان کان اکبر الاسباب فی حصار عثمان، کہ یہ جو مروان ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے. کیوں کہ لأنه زور على لسانی کتابا الى مصر بقتل اولئک الوفد ولما كان متوليا على المدینہ لمعاویہ كان يسب علیا كل جمعة على المنبر وكان له الحسن بن علي لقد لعن الله اباك الحكم وانت في صلبي على لسان نبيه فقال لعن الله الحكم وما ولد. البدایہ والنہایہ کے اندر 8ویں جلد ہے صفحہ 364 پہ لکھتے ہیں کہ مروان حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سب سے بڑا سبب تھا. اس نے لسانی فریب سے مصر کے وفد کو قتل کرنے کی تحریر بھیجی، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کا گورنر تھا، اور ہر جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا. اس وجہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے غصے میں آ کر اس کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ حکم پر اس وقت لعنت کی جب تو اپنے نبی کی زبان سے کہ جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ لعن اللہ الحکم وما ولد. اب یہ حدیث علامہ ابن کثیر بطور استدلال اس کے بارے میں لے کر ہیں. تو کیا جناب اگر یہ صحابی رسول ہے تو اس کے حوالے سے اسی علامہ امام ابن کثیر کا یہ رویہ ہے کہ جو رویہ یہاں پر آپ نے دیکھا. تو الغرض کسی طور پر بھی مروان جو ہے یہ صحابہ کی لسٹ میں نہیں آتا اور یہ صحابی نہیں ہے. اس کی صحبت کا دعویٰ یہ بالکل بھونگا دعویٰ ہے. اس وجہ سے جب یہ صحابی نہیں ہے تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس پر تنقید بھی ہوگی، اس کا رگڑا بھی چڑھے گا، اور اس کے حوالے سے پورا اس کو ٹریٹ کیا جائے گا جیسا کہ مزاج امت ہے.